ڈاکٹر صاحب اگر لاہور میں فرض کیجئے کہ 50 کیسز ہیں تو میں اور آپ اگر ماسک پہنتے تو ہمیں یہاں پہ اتارنا پڑا ہے. بچوں کو میں کہوں کہ ماسک پہن کے جائیں, میں تو گارنٹی نہیں کر سکتا کہ وہ ماسک جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہی اتار دیں, نہ پہنیں. کون فالو کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس حالت میں اسکول کھولنے جو ہیں وہ ایک وائز ڈیسیژن ہوگا میڈیکلی؟ یہ ایک بڑا مشکل ڈیسیجن میں ضرور کہوں گا, وائز یا ان وائز اور چیز ہے. ایک طرف اسکول کھولنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پہلے سے 6 مہینے تو ہم لوز کر چکے ہیں, اور یہ صرف, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آن لائن کوئی تعلیم نہیں ہو رہی, بالکل, اور اگر کہیں ہو بھی رہی ہے تو وہ تعلیم جس طرح ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہو رہی, کیونکہ ایک نئی چیز تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں کیسے استعمال کریں. بالکل. اور تعلیم صرف کتابی علم نہیں ہوتا, وہاں پہ کھیلنا ہے, بچوں نے ملنا ہے, ڈسپلن سیکھنا ہے, انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا ہے. تو ایک طرف تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے اسکول کھلیں, دوسری طرف احتیاط بھی بہت لازم ہے. میرا یہ جو خیال ہے کہ اسکول کھلنے کا فیصلہ یہ بچوں کی اگر جس طرح اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر SOPs پورے کیے جائیں تو پھر تو اسکول کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جہاں آپ کی بات ہے, اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جیسے ہی بقرعید پہ اور اس کے بعد ابھی محرموں میں لوگوں نے احتیاطیں کرنی چھوڑ دی ہیں, بے انتہا چھوڑ دی. اور اس کے بعد کیا اسکولوں میں یہ احتیاطیں کی جائیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ پوری کلاس کو ایک دن نہ بلایا جائے, صبح اور شام کی شفٹیں کی جائیں, آدھے بچے بلا کے. پھر ایک بڑا ضروری ہے کہ بچے ایک ہی کلاس میں رہیں, ٹیچر آتے رہیں, ان کو ٹیچرز کے ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خیال رکھوانا ہے ان کے ماسک کا, انہوں نے خود ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھلنے کی وہاں پہ پروویژن ہر اسکول میں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو پانی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ابھی دیکھیے, ابھی محرم کے اندر مجالس میں بہت سے ہمارے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے, انہوں نے مجالس بھی اٹینڈ کی ہوں گی, خدا نہ خاصا ہو سکتا ہے انفیکشن کیریئر بھی ہوں یا ایسمپٹومیٹک ہو. اب وہ یونیورسٹیوں میں جب جائیں گے تو یہ ڈینجر زون جو ہے یہ تو انکیوبیشن پیریڈ ہوگا, یہ بہت زیادہ نہیں ہوگا؟ اس طرح نہیں گنیں گے, کیونکہ اگر اسکول اور کالج 15 ستمبر سے کھل رہے ہیں تو جو محرم الحرام کے جتنے بھی اجتماعات ہیں وہ پہلی کو ختم ہو گئے, اور وہ 14 دن آپ کے جو ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے وہ نکل گیا. ٹھیک, ایک تو ہمیں 7 تاریخ تک بڑا صاف پتہ لگ جائے گا کہ اس بے احتیاطی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ٹھیک, تاکہ اگر کیسز ایک دم سے دوبارہ بڑھنے شروع ہوتے ہیں تو لا محالہ ہمیں یہ فیصلہ مؤخر کرنا پڑے گا. جس کو کہتے ہیں کہ احتیاط کریں, کیا پورے شہر میں ایک بھی کووڈ کا پیشنٹ ہو تو کیا وہ خطرناک ہے, یا کتنے ہوں تو کہیں گے کہ اب خطرہ ہے؟ کووڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مریض 500 کو پھیلا سکتا ہے. ان للہ. سو لہٰذا احتیاط تو انتہائی ضروری ہے, جب تک زیرو ریٹ نہ ہو جائے. دیکھیں, لیکن ایک مطلب سائنسدان اس بات پہ متحیر ہیں کہ پاکستان میں ریٹ کیسے گرا. ٹھیک, اس وقت پاکستان میں تقریباً 10,000 ایکٹیو کیس رہ گئے ہیں. ایک جو کیریئر ہیں, جو بیمار ہیں, جو دوسروں کو دے سکتے ہیں, جو میں ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں, لازماً اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. اسی طرح آپ کے جو کیسز ہیں ان کا نمبر 1000 سے نیچے آ چکا ہے, 500 سے نیچے آ چکا ہے روزانہ نئے کیسز کا, اور ڈیتھ ریٹ آپ کا 10 سے نیچے آ چکا ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے کافی حوصلہ افزا باتیں تو ہیں. اب اس کو آپ کسی ایک خاص مطلب ٹائم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کب تک انتظار کریں. ناؤ از دا ٹائم. اتنا کم آپ کے پاس کووڈ کبھی نہیں تھا, اور کنسسٹنٹلی 1 مہینے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. دیکھیں, اور اس میں عید گزری ہے, اس میں اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہوئے ہیں, اس کے بعد مارکیٹیں کھلی ہیں, کاروبار کھلے ہیں, اس کے بعد وہ نہیں بڑھا. وہ 300 400 سے 700 800 پہ جا کے پھر رک گیا.